ہمارے درمیان مولانا عطا اللہ صاحب موجود ہیں. آپ عالم دین ہیں اور ان کے پاس مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کا کوئی پیغام بھی ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے. میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور پلیز وہ پیغام ہم سب تک ضرور پہنچائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور سب کو اپنے اپنے مقررہ وقت پر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. آج جن دو بزرگوں کے حوالے سے آج کی یہ پروقار تقریب منعقد کی گئی ہے، محترم جناب تنویر مگوں صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب سے اس تقریب میں شرکت کے لیے وقت لوں. میں حضرت مولانا مفتی صاحب کے پاس کل گیا تھا. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قاضی حسین احمد صاحب ہوں یا پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب ہوں، ان دونوں سے اور بالخصوص قاضی حسین احمد صاحب سے میرا بڑا قلبی تعلق ہے، اور جب بھی ان سے ملاقات ہوئی اس تعلق میں اور اس محبت میں مزید اضافہ ہوا. اور حال ہی میں ملی یکجہتی کونسل کے حوالے سے اسلام آباد میں جو تقریب تھی، وہاں قاضی صاحب کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا اور ان کی محبتوں میں بہت زیادہ اضافہ میں نے اپنے دل میں محسوس کیا. یہی وجہ ہے کہ جب قاضی صاحب کے لیے ایک تعزیتی پروگرام قومی کانفرنس کی شکل میں لاہور میں منعقد کیا تو میں نے خصوصی طور پر صرف اس پروگرام میں شرکت کے لیے لاہور سفر کیا اور اس پروگرام میں شریک ہوا، اور جناب آصف لقمان قاضی صاحب، خلف الرشید محترم جناب قاضی صاحب اور دیگر احباب سے تعزیت کی. آج کی اس تقریب میں بھی میری دلی خواہش تھی کہ میں شریک ہو سکوں، لیکن میں اپنی بیماری کی وجہ سے اور ناسازی طبع کی وجہ سے میں اس تقریب میں شریک نہیں ہو سکوں گا. آپ میرے احساسات اور جذبات احباب تک پہنچا دیے. یہاں تک تو میں نے آپ کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان کے جذبات اور احساسات شیئر کیے. محترم جناب قاضی حسین احمد صاحب اور جناب محترم پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب کی شخصیت میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پرتو دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسے کلمات دیے گئے ہیں کہ مختصر ترین الفاظ میں بڑی جامع بات کہہ جاتا ہوں. اور یہ پرتو اور یہ جھلک اور یہ صفت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ حصہ پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب کو عطا ہوا تھا، جس کی جھلک ہم نے ان کی مختلف تقریروں میں سنی ہے اور آپ نے بھی یقیناً اس کو سنا ہوگا اور جس کا مقررین نے ذکر بھی کیا. اسی طریقے سے اتحاد امت کے داعی محترم قاضی حسین احمد صاحب کی شخصیت بھی عجیب تھی کہ ان کا شخصی مخالف کوئی نہیں تھا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، اگرچہ ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور اگرچہ ان پر سنگباری کرتے، لیکن صادق اور امین کہنے سے بھی باز نہیں آتے. بعینہ ہی محترم قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ شخصی طور سے سب محبت کا اظہار کرتے، البتہ ان کی فکر اور ان کی رائے سے اختلاف بہرحال یہ ممکن تھا اور لوگوں نے کیا بھی. محترم قاضی حسین احمد صاحب علماء کے ساتھ بڑی گہری محبت بھی رکھتے تھے، عقیدت بھی رکھتے تھے اور فرق مراتب کا بہت خیال رکھتے تھے. قاضی صاحب دارالعلوم کراچی تشریف لائے اور طلباء کو جستجو تھی کہ دارالعلوم کراچی میں کیا قاضی صاحب کو خطاب کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. جو لوگ اس پس منظر سے واقف ہیں تو شاید میری بات کی گہرائی کو سمجھ سکیں. تو قاضی حسین احمد صاحب کو مفتی صاحب نے خطاب کی دعوت دی تو محترم قاضی صاحب نے ممبر پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر خطاب کرنے کو ترجیح دی. کہا یہ وہ ممبر ہے جس پر بڑے بڑے بزرگان دین بیٹھتے رہے ہیں، تو میں یہاں بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتا.
یہ انکسار اور یہ تواضع اور علماء کرام کے ساتھ اس درجے عقیدت کا اظہار، یہ ان کے دل میں علم دین کی محبت اور علماء کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کا اظہار۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب دارالعلوم منصورہ، جامعہ منصورہ کے شیخ الحدیث ہیں، ابھی کراچی تشریف لائے تھے حال ہی میں۔ انہوں نے کہا کہ اس پیرانہ سالی اور بیماری کے باوجود بالکل قریب ہی کے موقع پر محترم قاضی صاحب 3 منزل سیڑھیاں چڑھ کر آئے اور مدرسے کے طلباء کے ساتھ ان کی کلاس روم میں بیٹھے اور ان کے ساتھ ایک محبت اور ایک یکجہتی اور ایک تعلق کا اظہار کیا۔ محترم قاضی حسین احمد صاحب کی جو فکر ہے اور جو ان کا فلسفہ تھا اور جس طریقے سے وہ یقیناً اسم با مسمى تھے کہ مجاہد ملت بھی تھے اور اتحاد امت کے داعی بھی تھے۔ آج محبان قاضی صاحب کی یہ محفل ہے، میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ قاضی صاحب کو سمجھنے میں ہم اپنوں نے بھی بڑی غلطی کی ہے۔ اگر ہم قاضی صاحب کو صحیح معنوں میں سمجھ جاتے تو شاید آج اسلامی انقلاب کی منزل سے ہم کنار ہو چکے ہوتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بزرگوں کی فکر کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسائل کو اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے، اور جس طریقے سے ہم دنیا میں ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے اللہ قیامت میں بھی ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب